السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب بہت پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی کہاں کہاں سے لائی گئی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بہت نکتے کی بتاؤں، یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں، اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ شکل اللہ کو پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنمی کی شکل ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے، مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا، یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا۔ 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا اونچا ہوگا۔ عذاب بھی تو چکنا ہے، یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہے؟ بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے۔ شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ شکل بدل دی جائے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیوشن کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ ڈاروینزم آپ کو پتہ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کچھ اندھ بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں۔ ہاں، ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے، اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ۔ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے، اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیوشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، دم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیوشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے،
बंदर से ये होते हुए देखा, लेकिन किसी की बात मान रहे हैं। उन जालिमों से मैं ये पूछता हूँ, तुम भी आंख बंद करके एक साइंसदान की बात को मान लेते हो और फिर हमसे पूछते हो कि जन्नत और दोज़ख कहाँ है और अल्लाह कहाँ है। हमने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आंख बंद करके तस्लीम की। फ़र्क क्या है? हमारे ऊपर वो ये ब्लेम करते हैं कि इन्होंने, मुसलमानों ने कुछ देखा नहीं, जन्नत देखा नहीं, दोज़ख देखा नहीं, लेकिन मान रहे हैं। तुमने कौन से तुम्हारे पूर्वजों को देखा कि बंदर थे? नहीं देखा, लेकिन मान रहे हैं। बहुत सारे नज़रिए ऐसे हैं। अभी आपसे मैं सवाल करता हूँ, दुनिया स्क्वायर है या गोल है? पृथ्वी, ज़मीन गोल है? सब मानते हैं। कौन कौन जाकर देखा है? देखा कोई नहीं है, लेकिन मान रहे हैं। जिन्होंने देखा वो साइंसदान लोग हैं, या उन्होंने सैटेलाइट के ज़रिए से मुशाहिदा किया और दुनिया को ये बताया कि ज़मीन राउंड है, गोल है। अब उसकी बात पर यकीन है, उसके आले पर, उसकी मशीन पर यकीन है। बाकी प्रैक्टिकली देखने के लिए अभी कुछ है नहीं हमारे पास। कहाँ जा कर के देखेंगे कि राउंड है कि स्क्वायर है, कैसी है? लेकिन मान रहे हैं आप। फ़र्क इतना ही है, वो जालिम भी आंख बंद करके मानते हैं साइंस की बात को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को जब मानते हैं, जो अल्लाह का सबसे महबूब नबी है, और ऐसी ख़बरें उस रसूल ने हमें दी हैं जो 1400 साल के बाद वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं, तो क्यों हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को यकीन ना करें? मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी बातें हैं। मैं यहाँ पर आपको रुक कर के इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बंदर की औलाद होना कभी ये साबित नहीं कर सकते। हमने किसी से पूछा था तो कहते हैं हड्डियाँ फ़लाँ फ़लाँ दोनों सेम सेम दिखती हैं इसलिए। अरे मेंढक की भी सेम दिखती है, आप देखें। और ऑपरेशन के लिए अक्सर जो प्रैक्टिस के लिए मेडिकल लैब वगैरह में मेंढक को इस्तेमाल किया जाता है, चूहे को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या सिर्फ 2 पैर हो जाना, 2 हाथ हो जाना, या फिर रीढ़ की हड्डी होना ये सेम होने की अलामत है? नहीं, बल्कि इंसान इंसान ही है, इंसान ही से पैदा हुआ है और इससे भी इंसान ही पैदा होगा, इससे भी इंसान ही पैदा होगा। आप अगर वो थ्योरी मानते हैं, एवोल्यूशन की थ्योरी, जो कहते हैं कि पहले कुछ था अभी कुछ और है और बाद में कुछ और हो जाएगा, इसको हम नहीं मानते। ये इस्लामी नज़रिया नहीं है, ये इस्लामी नज़रिया नहीं है। अब सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से पूरा जिस्म बनाया, और जब वो जिस्म बन गया तो उस पर बारिश बरसाई गई, और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है ऐसे उसको पक्का कर दिया जैसे मटका बजता है, टक 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 की आवाज़। इस तरह आवाज़ आती थी पूरे पुतले से, बजने वाली मट्टी इसको कहा गया है। उसके बाद फिर उसमें रूह डालने का वक्त आया तो रूह डाल दी गई, लेकिन रिवायात में मिलता है कि रूह निकल कर बाहर आ गई। रूह चूँकि एक नूर है, अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद रूह से पूछा गया तो रूह ने कहा अंदर अंधेरा बहुत है जिस्म के अंदर। तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को रखा, अपने रसूल के नूर को रखा, फिर रूह डाली गई। रूह करार पाई। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और पहला जुमला उनकी ज़ुबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला जुमला ज़ुबान से क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह के कलाम कुरान की इब्तिदा भी कहाँ से हो रही है? कहाँ से है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बड़ा मकाम है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने अपने कलाम की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से की। इंसान की ज़ुबान का पहला कलमा भी कहाँ से हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नमाज़ें भी जो शुरू होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। अब आपको मैं ये बात भी बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर दुआएं भी जो आपको सिखाई हैं ना, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह से अक्सर खाने के बाद जो दुआ करना है क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना
वसक़ाना व कफ़ाना। सो कर के उठने के बाद भी आपको दुआ करना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अरे रफ़े हाजत से बाहर आएंगे इस्तिंजा से तो दुआ करना है आपको, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल आज़ा व आफ़ानी। कपड़े पहनने के वक्त दुआ है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र सबसे ज़्यादा है। आदम अलैहिस्सलाम जब रूह के साथ खड़े हुए, एक हसीन और जमील सूरत थी आदम अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत थी। फरिश्ते देखने के लिए आने लगे, जगह पूरा मजमा लग गया फरिश्तों का कि एक नई मखलूक बनी है। फिर अल्लाह ने फरमाया इसको मैं ज़मीन में अपना नायब बनाऊंगा, अपना खलीफा। और इंसान अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का खलीफा है। कोई पीर साहब खिलाफत नहीं भी दिए तो चले, आप फ़ख्र से कहो कि मैं अल्लाह का खलीफा हूँ। अल्लाह का खलीफा नायब है, क्यों? इसलिए कि वह अल्लाह के अहकाम ज़मीन में नाफिज कर रहा है, अल्लाह की हुकूमत ज़मीन में कायम कर रहा है, वो अल्लाह का खलीफा है। तो अब आपको मैं बताऊं, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने ये फरमाया कि मैं खलीफा बनाऊंगा, तो फरिश्तों ने यूँ कहा कि मौला क्यों तो ऐसे को खलीफा बनाएगा कि ज़मीन में जाने के बाद इंसान कत्ल व गारत करेगा, फसाद मचाएगा, खून रेजियाँ करेगा। फरिश्तों को कैसे मालूम था कि ये जाने के बाद ये सब होने वाला है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए कि इंसानों से पहले इस ज़मीन पर अल्लाह ने जिन्नात को भेजा। जिन्नात पूरे आबाद थे और उन्होंने बहुत कत्ल व गारत किया, फसाद मचाया, तो फिर उनको इस ज़मीन से भगा करके जजीरों में, आइलैंड की तरफ भेज दिया, जंगलों की तरफ, जजीरों की तरफ उनको भेज दिया गया कि ज़मीन खाली करो अल्लाह की। फिर ये नई मखलूक इंसान को उतारा गया। फिर भी कहीं कहीं से छूट करके जिन्नात आ जाते हैं, लेकिन उनका मकाम ये नहीं है ज़मीन। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में आए, उसकी आंख में आए, इसकी आंख में आए, मुझे तो 90% नहीं आने वाले दिखते, 10% हो जाते हैं। जिन्नात का आना है, ऐसे वाक़यात है, लेकिन ये नहीं है कि जिन्नात को कोई और काम धंधा नहीं है कि खाली वो इंसानों के ऊपर चढ़ते रहें। ऐसा नहीं, उनके भी काम है, उनके भी यहाँ इस्लाम है, कुफ्र है, उनके यहाँ माश है, बहुत सारे मामलात हैं। जैसे हमारे यहाँ है वैसे उनके यहाँ भी है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, आप में से भाई सब बिज़ी हैं, कुछ बिज़नेस में है, कोई जॉब में है, कोई है। मैं आपको कहूँ जाओ किसी जिन पे जाके चढ़ो, तो आप भी कहेंगे मेरे घर बार को कौन देखेगा। इसी तरह जिन्नात भी खाली नहीं है, फालतू नहीं है। कुछ उनमें भी फालतू होंगे जैसे हम में होते हैं, वो परेशान करते होंगे। तो जिन्नात की ये ज़मीन थी, उनको भगाया गया, उनको इस सरज़मीन से निकाला गया और फिर आदम अलैहिस्सलाम को भेजने का अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया। फरिश्तों ने इसी बात की वजह से कहा था कि ये भी वैसी मखलूक होगी, ये भी जा कर के कत्ल गारत, खून रेजी करेगी, गुनाह करेगी। तो रब ताला ने फरमाया मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को ये जवाब दिया। फिर उसके बाद फरिश्तों के सामने दुनिया की चीज़ों को अल्लाह ने पेश किया। वो चीज़ें क्या थी? हर तरह की चीज़, यानी यूँ समझ लो दरख्त है, पेड़ है, उसके अंदर का पत्ता, फूल, तना, हर चीज़ का एक नाम है ना। उंगली का भी नाम है, इस अंगूठी का नाम है, हर चीज़ का एक एक नाम है। तो चीज़ें जो दुनिया में होने वाली थी, अल्लाह ने वो फरिश्तों के सामने पेश किया और पूछा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। फरिश्तों ने कहा मौला हमें तो इतना ही जानकारी है जितना तूने हमें सिखाया है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें इल्म नहीं। फिर आदम अलैहिस्सलाम के पास ये सब चीज़ें पेश की गई। आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ का नाम बताया कि ये है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। यहाँ तक के बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं दुनिया में पैदा होने वालों के नाम भी बताए आदम अलैहिस्सलाम। और तकरीबन दुनिया में बोली जाने वाली हर ज़ुबान आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, सारी ज़ुबानों का उनको इल्म रहा। अब आप अंदाज़ा करो सैयदुल यानी अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को जब पूरी कायनात की हर शय का इल्म है, तो सैयदुल अंबिया को कितनी चीज़ों का है।
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا، فرشتوں کا سجدہ۔ اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے فرشتے، شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے، لیکن سب ختم کر دیے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے، نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف، عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم تراک سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا یہ ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا
ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم، دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا۔ اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا، شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت میں۔ ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے، اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا۔ آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت، عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو۔ تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے، اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا۔ ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا، تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا، ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے۔ تو گھبرا گئے، کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ایسی پٹی پڑھا، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا، آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا، لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں، میں توڑ کے لاتی ہوں، پھل کھا لیں گے دونوں۔ اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا، یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل۔ کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق، یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتہ ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں، وہ توڑ کر کے لے بھی آئی، وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم،
درخت سے پھل لے کر کے آئی، آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی، جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا، وہ گھبرائے بہت زیادہ، شیطان اپنا کام کر چکا تھا تو چلا گیا۔ تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لیے اور اپنے جسم کو چھپایا، درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ۔ تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ۔ حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ، سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ۔ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا۔ جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، دو درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ بڑے خوبصورت جانور تھے، ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ۔ حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں عربی میں دادی کو کہتے ہیں، ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی، شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئی۔ ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا، اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا۔ اب جب بھی وہ جانے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس سے مار کے بھیجتے ہیں۔ جو تارا ٹوٹنے کی جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کہا گیا ہے یہ جو ستارہ ٹوٹنا شہاب ثاقب ہے، یہ فرشتوں کی مار ہے، جو شیطان اوپر جانے لگتا ہے تو اسے مار کے بھیجتے ہیں۔ کیوں جاتا ہے وہ بھی میں بتاؤں، وہ اپنے مریدوں کو کچھ خبریں لے کر آنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے جو بابا لوگ ہیں، جوتش لوگ ہیں، چٹی والے بھی، وہ ابلیس جاتا ہے، سن کر کے آتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان بات چیت جو ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے احکام بندوں میں ابھی کیا کیا ہونے والا ہے، تو یہ جا کے چوری کرنے جاتا ہے۔ تو فرشتے وہاں سے مار کے بھیجتے ہیں، پھر بھی آدھا سن لیتا ہے اور آدھا اپنی طرف سے ملا کر کے جوتشوں کو بتاتا ہے، نجومیوں کو بتاتا ہے۔ اور جو سفلی لوگ ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں، جو ابلیس کو راضی کرتے ہیں، سفلی، سلفی نہیں، سلفی ایک الگ چیز ہے، سیلفی بھی نہیں، سیلفی ایک موبائل کی چیز ہے، اور سلفی ایک جماعت ہے۔ اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، میں سفلی بول رہا ہوں، ہاں سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو سفلی جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے گندی گندی چیزیں کرتے ہیں، ان کو لا کر کے خبریں دیتا ہے۔ تو ابلیس کا جانا آنا اس وقت سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات نہیں ہوئی، کتنے سال تک؟ 350 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے روتے رہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، سب سے زیادہ رونے والوں میں انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن وہ اللہ کی یاد میں اور اپنی توبہ کے لیے روتے رہے۔ لیکن سارے نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا رونا اور تھا، وہ کس لیے؟ وہ صرف اپنی غریب امت کے لیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میرے آقا نے بھی رویا لیکن اپنی امت کے لیے۔ اب 350 سال کے بعد، اب میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی کہ جب ان کی روح ڈالی گئی تھی جسم میں تو آنکھیں جیسے کھلی، آسمان کے ہر دروازے پر، جنت کی ہر دیوار پر انہوں نے ایک نام دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر احمد ہے، حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ
ہر جگہ انہوں نے دیکھا تھا۔ آدم علیہ السلام نے 350 سال کے بعد یوں عرض کیا، اے مولا، جو نام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اس کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول کر۔ قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فوراً اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے صفی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، میرے آقا سے جو دور ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی ان کو یہاں کی کھیتی باڑی اور کام کاج سکھا کر گئے تھے۔ جنت کے 3 دانے لا کر کے دیے تھے، یعنی ایک گیہوں کا دانہ اور ایک کوئی دانہ، یہ 3 دانے وہ اتنے بڑے بڑے تھے، دانے جنت سے لائے گئے تھے، اور وہ بو کر کے اس کی کھیتی اور اس کی فصل اگا کر کھانے پینے کے طریقے ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ دے کر کے گئے تھے۔ اور یہ روایت میں ملتا ہے جنت کا آیا ہوا دانہ بہت بڑا تھا، اور پہلے کے دور میں اناج بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے، اس میں ایولیشن ہوا ہے۔ اب جو گیہوں کا دانہ وہ پکڑنے میں بھی نہیں ملتا۔ فرمایا گیا کہ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے ہیں اناج گھٹتا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کی مقدار میں کمی آنے لگ جاتی ہے۔ یہ آخری دور میں گیہوں تو گیہوں، انسانوں کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ پہلے لوگ 8-8 10-10 فٹ کے ہوتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی ہائٹ تو 60 فٹ کی تھی، 60 فٹ اتنی لمبی بتائی گئی ہے۔ تو پہلے کے دور کے بعد یہ جو گھٹتی ہوئی آئی ہے، لیکن ایک بات پھر میں بتا دوں، کوئی کنفیوز نہ ہو، اس تھیوری پہ نہ چلے جائے کہ انسان اب بدل گیا، نہیں، انسان ہی تھا، انسان ہی ہے آج بھی۔ پہلے یہ اور بات ہے کہ ہائٹ بڑی تھی، جسم بڑا تھا، لیکن زمانے کے مرور ایام کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہائٹ کم ہوتی رہی، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ لوگوں کے قد بھی کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب قریب اور قیامت کے ناٹے لوگ ہی رہیں گے۔ ہاں، اور یاجوج ماجوج کی جو شکل بتائی گئی وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی قد کے ہوں گے، جیسے چائنیز ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسی ان کی شکل ہے، لال رنگ کے ہوں گے، یہی شکل بتائی گئی ہے، اور پوری دنیا گھومیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے جیسے چائنیز کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ بعض جو دانشور ہیں، ایک امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، وہ چائنیز ہی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں پھیلے بھی وہی ہیں، اور ہر چیز، ہر کیڑا مکوڑا سب کھاتے بھی وہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ آئے گی، لیکن وہ اتنے سالوں تک چائنا کی طرح جیتی نہیں رہے گی۔ ہاں، وہ فساد مچائیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، کوئی وائرس ہوگا اس زمانے کا، کوئی کورونا آئے گا، اور اس سے وہ ایک ساتھ پورے کے پورے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب امریکہ کے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ بڑے دانشور ہیں، مسلم اسکالر ہیں، ان کی تھیوری کے حساب سے انہوں نے جو کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہی ہیں، اس اعتبار سے شاید کورونا بھی چائنا میں آیا، ان کے اور یقین ہو گیا ہوگا، ان کو اور یقین ہو گیا ہوگا کہ حدیث میں جو کہا گیا، اچھا یہ جو وائرس آیا یہ گردن میں ہی زیادہ پکڑتا تھا، ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا ہوگا۔ لیکن یقین ان کو اس وقت فیل ہو جانا چاہیے کہ چائنیز مرے زیادہ نہیں، لیکن یاجوج ماجوج پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، قد جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا قیامت کے قریب۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلقت کا یہ پورا واقعہ آج سورۃ الاعراف میں ہم نے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔